انسان جذبات کے بھنور میں الجھ جائے تو اس سے نکلنا مشکل ترین مرحلہ بن جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے جذبات کے بھنور میں الجھ گیا تھا۔ کبھی اپنے آپ کو سرزنش کرنے لگتا، اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوششیں کرتا، اور کبھی اپنے آپ کو سرپٹ دوڑتے ہوئے منمانی کر گزرنے پہ اکساتا تھا۔ لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ منمانی سے وہ اور بھی روٹھ جائے گی، مشتعل ہو جائے گی، اور وہ اسے مشتعل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے دل پر جبر کیے رہتا۔ لیکن اس کے دل سے کدورت نکالنے کی کوشش وہ اب بھی کرتا تھا۔ گاؤں سے واپسی پہ وہ عہد کر کے آیا تھا کہ حبا سے معافی مانگ کر ہمیشہ کے لیے اس سے نظر چرا لے گا، بھول جائے گا کہ وہ اس کے آس پاس ہوتی ہے، مگن ہو جائے گا کسی اور دنیا میں۔ لیکن معاملہ یہاں بھی الٹ ہو گیا تھا۔ تقدیر اس کی جلد بازی کو ایک اور امتحان میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس روز بھی حبا بس اسٹاپ پہ کھڑی وین کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ گاڑی سے اتر کر اس کے قریب آ گیا: حبا، میں جانتا ہوں آپ کو میری بات سننا بھی گوارا نہیں، لیکن پھر بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری بات صرف آخری دفعہ سن لیں۔ وہ اس کے سامنے نظر جھکائے کھڑا تھا۔ دیکھیے مسٹر رجب آفریدی، اس وقت میری وین آنے والی ہے، پلیز آپ مجھے پریشان مت کریں، چلے جائیں یہاں سے پلیز۔ وہ دبے دبے لہجے میں بولتے ہوئے اپنا غصہ بھی دبا رہی تھی۔ لیکن جب تک آپ کہیں بیٹھ کر میری بات نہیں سنیں گی اور مجھے صفائی کا موقع نہیں دیں گی، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ یعنی آپ مجھے رسوا کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور اپنے ارادے پہ عمل کر کے ہی رہیں گے؟ نہیں، پلیز بلیو می، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا۔ آپ کی عزت مجھے خود سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ لیکن اس روز جو کچھ آپ نے میرے کلاس روم میں آ کر کہا، اور پلیز اسٹاپ اٹ، مجھے کوئی بات نہیں سنی، چلے جائیں یہاں سے، ورنہ لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ اس کے اس قدر سخت تیور اور جارحانہ انداز سے اس کے حوصلے پست ہونے لگے تھے۔ وہ بے بسی سے دیکھنے لگا کہ اب کیا کرے۔ حبا، ایک بار آپ مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع تو دیں۔ میں تم جیسے آدمی کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، تم چاہتے ہو بات سنوں؟ وہ کہہ کر آگے بڑھنے لگی۔ ایک بے اختیار کے عالم میں رجب آفریدی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حبا کی پوری ہستی جھنجھلا اٹھی۔ حبا، آپ رجب آفریدی کی زندگی ہیں، اور زندگی کے لیے انسان کیا کچھ کر سکتا ہے یہ آپ بخوبی جانتی ہوں گی۔ آہستگی سے کہتا وہ اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا، لیکن 2 منٹ پہلے رکنے والی وین میں بیٹھے غفار الہی اس منظر کو دیکھ چکے تھے۔ گھر کے در و دیوار پہ موت کا سا سناٹا طاری تھا۔ وحشت گھر کے اندر باہر رقص کرتی پھر رہی تھی۔ اعتماد کا وجود دھجی دھجی ہوا تھا، اعتبار کی ڈور ٹوٹی تھی۔ کیا یہ کسی موت سے کم تھا؟ اور حبا، وہ تو جیسے پتھر کا مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن پہ صرف اور صرف رجب آفریدی کا عکس جمع ہوا تھا، بس وہی نظر آ رہا تھا۔ اور غفار الہی تو جیسے اپنی تمام عزت کی جمع پونجی لٹا کر خود کو خاک کا ڈھیر بنے بیٹھے تھے۔ جو کر سکتے تھے کر چکے تھے، اب ان کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ لیکن اس خاموشی میں ایک کنکر گرا جو انہیں عجیب سے فیصلے پر آمادہ کر گیا۔ ہم لوگ آپ سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، آپ اپنی بڑی بیٹی۔ کہاں سے آئے ہو؟ غفار الہی بہت سرد و سپاٹ انداز میں پوچھ رہے تھے۔ ہمارا تعلق پشاور سے ہے، رجب آفریدی چھوٹا بھائی ہے ہمارا، حبا کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، حبا جانتی ہے اسے۔ زریاب آفریدی کو نہیں معلوم تھا کہ اپنے بھائی کی محبت میں وہ اس کی محبت تو مانگنے آ گئے ہیں، لیکن محبت مانگتے مانگتے کبھی کبھی عذاب بھی حصے میں آ جاتے ہیں۔ شادی کب کرنا چاہتے ہو؟ اب کی بار زریاب آفریدی بری طرح چونکے اور سامنے بیٹھے غفار الہی کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا تھا، جو غیر معمولی باتیں کر رہے تھے۔ جب آپ مناسب سمجھیں ہم بارات لے آئیں گے، جمعہ کو آ جانا، رخصتی ہو جائے گی، وہ کہہ کے اٹھ گئے اور زریاب آفریدی کو ساکت و صامت چھوڑ گئے۔ وہ گنگ بیٹھے تھے۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ ایسا فیصلہ ایک سگا باپ اپنی بیٹی کے لیے کر سکتا ہے، وہ بھی ایسا باپ جو مکمل ہوش و حواس میں ہو۔ وہ وہاں سے الجھے الجھے واپس آئے تھے۔ بھرجائی اور گلجانی کو رجب کی پسند دیکھنے اور مثبت جواب ملنے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ جیسے ہی زریاب آفریدی نے آ کر اطلاع دی، وہ خوشی سے جھوم اٹھی، اور جب اس خبر نے رجب کے کانوں تک رسائی حاصل کی تو وہ پتھرا گیا۔ لالا صاحب، یہ کیسے؟ پگلے، تو ہم سے یہی معاملہ چھپا رہا تھا نا، انہوں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن لالا صاحب، وہ بے یقینی سے کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ بس اب دلہن گھر لانے کی تیاری کر، دن بہت کم رہ گئے۔ وہ اس کا کندھا تپک کر چلے گئے تو بھرجائی نے گھیر لیا، پھر گلجانی واری صدقے جانے لگی، اور وہ سب کو چھوڑ کر حیران پریشان سا سیدھا آفاق کے پاس آ گیا تھا۔ اور آفاق بھی اس خبر سے متعجب سا رہ گیا
اسے بھی یقین نہیں آیا تھا، مگر یہی حقیقت تھی۔ انسان جس کام کے ہو جانے کی امید ہی نہ رکھتا ہو، جس چیز کی اسے توقع ہی نہ وہ ہو جائے تو وہ یقین اور بے یقینی کے درمیان ڈولتا رہتا ہے۔ اسے خواب سے حقیقت تک سفر طے ہو جانا ایک فسانہ لگنے لگتا، اور وہ چپ چاپ اس فسانے کو دیکھ رہا تھا۔ حبا الہی، آج حبا آفریدی کے روپ میں سر تا پا سجی سوری اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ شادی مبارک ہو، عروج اور فرحات کاشمیری بیک وقت مبارکباد دے کر پھول اور گفٹ دے رہے تھے۔ یار تیری محبت سچی تھی، تو جیت گیا، اللہ ایسا مقدر ہر کسی کا لکھے۔ تھوڑی دیر بعد فرحات نے رجب سے سرگوشی کی اور رشک کا اظہار کیا تھا۔ رجب اپنی جیت پہ خود مشکوک تھا، کسی کے رشک پہ فخر کیسے محسوس کرتا۔ اس کی بات سن کر خاموش ہی رہا۔ شادی کافی دھوم دھام سے اپنے انجام کو پہنچی، لیکن رخصتی کے وقت روتے روتے اچانک حبا کے آنسو تھم جانا خدیجہ بیگم کا دل چیر گئے تھے۔ رابعہ اور ہانیہ بھی اس سے لپٹ کر بے تحاشا روئی تھی، مگر وہ خاموشی سے آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ اب اس کے دائیں بائیں رجب آفریدی کی بھرجائی اور کزنز تھیں۔ میں بہت برا تھا حبا، بہت زیادہ برا تھا، لیکن محبت برے انسان کے من میں سما جائے تو تن کی تمام برائیاں بھی نکال کے پھینک دیتی ہے، من کے ساتھ ساتھ تن بھی معطر اور پاکیزہ کر دیتی ہے۔ تمہاری محبت میرے من میں اتری تو میں تن کی تمام بری خواہشات سے نکل آیا۔ میں جو ہمیشہ حسن کو چھو کر محسوس کرنے کا قائل تھا، تمہاری پاکیزہ خوبصورتی کو دور سے دیکھ کر دل کو سیراب ہوتا محسوس کرنے لگا تھا۔ شاید یہی پاکیزگی تمہاری انفرادیت تھی کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہاری طرف جھکنے لگا، لیکن شاید میرا دل میری آنکھوں میں بس چکا تھا، جس کی وجہ سے میرے جذبات کی تشہیر ہو گئی اور معاملہ تم تک پہنچ گیا۔ اچھے لفظوں میں اچھے انداز میں پہنچتا تو مجھے خوشی بھی ہوتی، لیکن غلط انداز اور غلط لفظوں نے میرے جذبات کی خوبصورتی مجروح کر ڈالی۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامے وہ آہستگی سے کہتا، اطمینان، سکون، سرشاری اور چاہت کی وادی میں گم بے پناہ خوش تھا۔ حبا کا پرسوز حسن اس وقت دلہن آپے کے سنگھار سے مزید دو آتشا ہو رہا تھا، اور وہ اس سے بار بار یوں دیکھ رہا تھا جیسے ابھی ابھی خواب ٹوٹے گا اور منظر بدل جائے گا، اور وہ پہلے کی طرح یونیورسٹی کے گیٹ سے بس اسٹاپ تک اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوگا، اور وہ اپنا غصہ اس پر اتار کر چلی جائے گی۔ کیا بات ہے، تھک گئی ہو؟ اتنی نرمی سے تو آج تک وہ کسی سے مخاطب نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے اس کے معاملے میں دل اتنا نرم کیوں ہو جاتا تھا۔ وہ نفی میں گردن ہلا کر رجب آفریدی کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جن میں اس کے اپنے ہاتھ دبے ہوئے تھے۔ کھانا منگواؤں؟ اس نے دوبارہ پوچھا تو دوبارہ انکار میں جواب ملا۔ اداس ہو گھر والوں کے لیے؟ نہیں۔ نیند آ رہی ہے؟ نہیں۔ میں ڈسٹرب کر رہا ہوں؟ نہیں۔ ہر جواب میں نہیں سن کر وہ دلچسپی سے سوال کر رہا تھا، اور آخری سوال کے جواب میں یکدم قہقہا لگا کے ہنس پڑا۔ یعنی کہ میں ڈسٹرب کر بھی لوں تو تم نہیں میں جواب دو گی؟ یار اس سے اچھی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، وہ شرارت سے پوچھتا، اس کی چوڑیوں کو چھیڑنے لگا۔ اپنی خوشی اور سرشاری میں اس نے حبا کے تاثرات ابھی تک نوٹ نہیں کیے تھے۔ اگر ایک بار کر لیتا تو پھر ساری خوشی اور سرشاری رخصت ہو جاتی، اور وہ بھول جاتا کہ اس نے حبا الہی کو حاصل کر لیا، بلکہ یہ یاد رکھتا کہ کسی کو حاصل کر کے بھی نہ کر پانا کیسا ہوتا ہے، لا حاصل کی اذیت کیسی ہوتی ہے۔ موجود بھی ہو اور بظاہر حاصل بھی ہو، لیکن وہ ایسی اذیت سے بے خبر رات کی مدہوش خوبصورتی میں ڈوبا کسی اور دنیا کی سیر کر رہا تھا۔ میرا نیگ صبح صبح بھر جائی دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی اپنے رسم و رواج کے مطابق نیگ مانگ رہی تھی، اور وہ انہیں ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا بھر جائی، کیا ملا نیگ میں؟ رجب کی پھوپھی زاد لالا رخ بھی قریب چلی آئی۔ ابھی اس کی نیند ہی پیچھا نہیں چھوڑ رہی، نیگ کیا دے گا بھلا؟ بھرجائی نے اسے خفگی سے گھورا۔ بھرجائی پلیز، دوپہر میں دے دوں گا، ابھی مجھے کچھ خبر نہیں میرا والیٹ کہاں رکھا ہوا ہے، اور اگر رکھا ہے تو اس میں کیش بھی ہے یا نہیں۔ اس نے بھرجائی سے بھی زیادہ خفگی ظاہر کی۔ ٹھیک ہے، مت دو پھر، پورے 7 روز کے لیے اپنی دلہن کو بھول جانا، وہ کہہ کے مڑ گئی، اور چند سیکنڈ بعد جب اسے بھرجائی کی دھمکی سمجھ آئی تو بوکھلا کے ان کے پیچھے لپکا۔ بھرجائی، ارے رکیں نہ بھرجائی، کیسا ظلم کرنے چلی ہے؟ اس نے بھرجائی کو کندھوں سے تھام لیا۔
مطلب کی بات کہو، ہمیں اور بھی بہت سے کام ہیں۔ وہ اب اجنبیت دکھا رہی تھی۔ پیاری بھرجائی، آپ رکیں، آپ کا نیک ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ انہیں وہیں کھڑا کر کے بیڈ روم میں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک ڈبہ ہاتھ میں لیے آ گیا۔ یہ رہا آپ کا نیک، اس نے خفگی سے کہا۔ چہرہ بھی خفا خفا نظر آ رہا تھا۔ انتہائی بھاری موٹے موٹے سونے کے کنگن بے حد خوبصورت تھے۔ بھرجائی کو یقین نہ آیا کہ لاپرواہ سا رجب آفریدی ان کے نیک کے لیے پہلے سے انتظام کیے ہوئے تھا۔ جیتے رہو، اللہ تجھے لاکھوں خوشیاں دے اور تیری جوڑی سلامت رکھے۔ اس کے ماتھے پہ پیار کرتے انہیں احساس ہوا کہ وہی ان کا بیٹا ہے۔ آج تک رجب کے ہوتے ہوئے انہوں نے اولاد کی کمی محسوس نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی اللہ سے شکوہ کیا تھا کہ ان کی گود کیوں خالی رکھی۔ شاید انہیں رجب کی صورت میں بیٹا نظر آتا تھا۔ اب میری دلہن میرے پاس ہی رہے گی نا، اس نے شرارت سے کہا تو مسکراتی ہوئی چلی گئیں۔ شام کو ولیمہ کی رسم تھی۔ زریاب آفریدی نے بے شمار لوگوں کو انوائٹ کر رکھا تھا اور رجب نے بھی اپنے دوستوں کو فیملی سمیت مدعو کیا ہوا تھا۔ پورا دن حبا کمرے میں لڑکیوں کے درمیان بیٹھی رہی۔ گاؤں کی عورتیں کافی اشتیاق سے آفریدیوں کی چھوٹی بہو دیکھنے آ رہی تھی۔ سب کو دلہن بہت پسند آئی، مگر دلہن کے چہرے پہ مسکراہٹ کی کمی بھی سب کو محسوس ہوئی تھی، اور یہ کمی بھرجائی بھی محسوس کر چکی تھی۔ رجب ادھر آؤ، انہوں نے اپنے جاننے والوں کے ساتھ باتوں میں مصروف رجب کو قریب بلایا۔ جی بھرجائی خیریت؟ وہ ان کے چہرے پہ تفکرات کے بادل منڈلاتے دیکھ چکا تھا۔ تمہارا اپنی دلہن سے جھگڑا تو نہیں ہوا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ کیوں؟ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا۔ بس مجھے لگا کہ دلہن خوش نہیں لگ رہی، صبح سے چپ چاپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، کچھ کھانا وغیرہ بھی نہیں کھایا، اور اس کے گھر والے بھی ابھی تک نہیں آئے۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ارے بھرجائی، کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ جہاں تک اس کی چپ اور خوش لگنے کی بات ہے تو آپ ذرا خود سوچیں، ایک دم سے جب کوئی اپنوں سے جدا ہو کر ایک نئی اور اجنبی جگہ پہ آتا ہے تو وہ خوش کیسے لگ سکتا ہے؟ اور چپ تو اس نے ہونا ہی ہے۔ یہ جو ڈھیر ساری خواتین اس کے پاس بیٹھی ہیں، کیا وہ ان کی زبان سمجھتی ہے؟ رجب نے ڈرائنگ روم میں بیٹھی عورتوں کے جم گٹھے میں خاموش سی حبا کو والہانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بھرجائی کو سمجھایا۔ مجبوراً بھرجائی کو اس کی بات سے متفق ہونا پڑا۔ ایک بات سنو، وہ جاتے جاتے دوبارہ مڑائی اور رجب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جی سنائیے۔ وہ نظروں کا زاویہ بدل چکا تھا۔ کتنا پیار کرتے ہو اس سے؟ ان کے انداز میں سنجیدہ سی شرارت تھی۔ اتنا پیار کہ مر جاؤں تو بھی اسی کا نام۔ اللہ نہ کرے، کیسی منحوس باتیں کرتے ہو، کتنی اچھی بات پوچھی تھی، لیکن تم نے تو دل ہی دہلا کے رکھ دیا۔ بھرجائی نے دہل کے اس کی بات کاٹ دی، لہجے میں خوف سے مٹایا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ اتنا پیار کرتا ہوں کہ دل چاہ رہا ہے سب عورتوں کو ہٹا کر خود اس کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤں اور اسے دیر تک دیکھتا رہوں۔ وہ ان کا دل بہلانے کے لیے بات بدل گیا۔ وہ مسکرا کر اس کے سر پر چپت لگا چکی تھی۔ وہ ہنستا ہوا دوبارہ مردوں کے لیے مخصوص کیے حصے کی سمت بڑھ گیا، مگر شام کو اس کی ساری خوشی اور سرشاری ہوا ہو گئی۔ حبا، تمہارے امی بابا اور سسٹرز ابھی تک نہیں آئے؟ لالا سائیں انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ولیمہ کے لیے دلہن بنی حبا کے پاس اسٹیج پہ اس کے برابر بیٹھا تشویش کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ نہیں آئیں گے؟ انتہائی سرد لہجے میں انتہائی مختصر جملہ۔ رجب نے چونک کے دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ اس کے استفسار کے باوجود وہ خاموش رہی۔ حبا، میں کیا پوچھ رہا ہوں، وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ اس کیوں کا جواب سر عام مت پوچھو رجب آفریدی، بہت اذیت اٹھاؤ گے، اس نے کہتے ہوئے جن نظروں سے رجب کو دیکھا اسے اپنی محبت کا شفاف فلک تاریک ہوتا نظر آیا۔ اسے لگا آج بھی اس کے سامنے حبا الہی بیٹھی ہے، حبا آفریدی نے۔ لیکن کچھ وجہ بھی تو معلوم ہو، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ اگر ہم سے کچھ غلطی ہوئی، کوئی بھول ہوئی ہے تو ہم معافی مانگ لیں گے۔ زریاب آفریدی حبا کے قریب کھڑے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے، مگر رجب کا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ حبا کے دل میں اس کے لیے اس وقت کیا ہے اور آئندہ کیا ہوگا۔ وجہ اب مٹ نہیں سکتی اور معافی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اسی لیے آپ لوگ اپنے احساسات کی طرف دھیان دیں، کسی اور کی فکر مت کریں۔ حبا کا لہجہ، اس کا انداز، اس کی باتیں عجیب سی تھی۔ زریاب آفریدی بھی الجھ کر رہ گئے۔ لیکن بیٹا، تم جان سکتی ہو ولیمہ کی رسم میں اگر دلہن کے گھر والے شریک نہ ہو تو لوگ کیسی کیسی باتیں کریں گے۔ کیسی کیسی باتیں نہیں کریں گے، صرف اتنا کہیں گے کہ لڑکی بد کردار تھی جو ماں باپ نے بوجھ کی طرح سر سے اتار پھینکی ہے۔
یا پھر لاوارث ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں، اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کا پہلا خیال درست ہے۔ میری بد کرداری کی وجہ سے ہی تو میرے ماں باپ نے مجھے یوں پھینکا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی نیک پروین اور با کردار لڑکی کا باپ ہوش و حواس کے باوجود اس طرح بیاہ سکتا ہے؟ اس نے زریاب آفریدی کی آنکھوں میں دیکھ بے خوف و خطر کہا تھا، اور رجب کو یوں لگا وہ کسی پہاڑ کے ملبے تلے دبتا جا رہا ہو۔ حبا کی دماغی حالت کافی مشکوک نظر آ رہی تھی۔ رجب، زریاب آفریدی نے اس کا کندھا ہلایا۔ جی لالا سائیں، اس نے بے حد آہستگی سے پوچھا۔ تم حبا کو لے کر اوپر کمرے میں جاؤ اور ذرا آرام سے پوچھنے کی کوشش کرو کہ وہ لوگ کیوں نہیں آ رہے۔ لالا سائیں، وہ نہیں بتائے گی۔ رجب کو احساس ہو چکا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہو گیا۔ تم کوشش تو کرو، اور میرا خیال ہے اس کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ زریاب آفریدی کے اصرار پہ اس نے حبا کو اسٹیج سے اٹھنے کو کہا، مگر وہ اپنی جگہ پہ یوں بیٹھی رہی جیسے کبھی ہلے گی نہیں۔ حبا پلیز، ہم تھوڑی دیر تک واپس آ جائیں گے، اوپر بیڈ روم تک ہی تو جانا ہے۔ رجب معاوف ہوتے دماغ کے ساتھ نہ جانے کیسے اپنی بات مکمل کر رہا تھا۔ کیوں لے جانا چاہتے ہو مجھے؟ جو بھی کہنا ہے یہی کہو، سب کے سامنے کہو۔ کیا چھپانے کی کوشش کرتے ہو؟ پہلے کچھ چھپایا ہے جو آج چھپانے کی کوشش کر رہے ہو؟ بولو، کیوں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ یکدم چیخ اٹھی تھی اور پورے ہال میں یکدم سکوت چھا گیا۔ زریاب آفریدی، رجب آفریدی، بھرجائی، گلجانی، آفاق، فرحاد، مدثر اور مہمانوں کے علاوہ رجب کے خاندان والے بھی بھونچھکا رہ گئے۔ دلہن بنی حبا آفریدی شدید غم و غصے کی کیفیت میں گھری ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ وہ رجب کو قہر بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پلیز حبا، یوں لوگوں میں تماشا مت۔ تماشا؟ تمہارا تماشا کیا بنے گا رجب آفریدی؟ تماشا تو میرا بنا تھا، سڑک کنارے میرا تماشا تم ہی نے تو لگایا تھا۔ کیا بھول چکے ہو تم؟ تماشا لگا کر بھول چکے ہو؟ لیکن میں نہیں بھولی رجب آفریدی، میں اپنا تماشا نہیں بھولی، میں اپنی بد کرداری نہیں بھولی۔ میں بد کردار ہوں، میں بد چلن ہوں۔ شادی سے پہلے ہی تمہارے ساتھ رنگریلیاں منا چکی ہوں، گل چھڑے اڑا چکی ہوں، اور بھلا کیا باقی ہے؟ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی، اور وہاں موجود لوگ دم بخود اسے دیکھ کر اور سن رہے تھے۔ رجب خاک کا ڈھیر بن چکا تھا۔ زریاب آفریدی خود ساکت کھڑے تھے۔ حبا، یہ کیا کر رہی ہو؟ دیکھو اس طرح کتنی انسلٹ۔ شٹ اپ! تم کون ہوتی ہو میرے معاملے میں بولنے والی؟ دفعہ ہو جاؤ۔ اس نے عروج کا ہاتھ نفرت اور حقارت سے جھٹک دیا۔ تذلیل اور حدت کے احساس سے عروج کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ فرحاد بھی شرمندہ ہو چکا تھا، لیکن شرمندگی کی گہری دلدل میں تو رجب آفریدی تھا، جس کی عزت کے آج حبا الہی نے سریعام پر خچے اڑا دیے تھے۔ آفریدی حویلی پہ 2 روز سے سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گھر میں چہل پہل بھی برائے نام تھی۔ رجب 2 دن سے اپنے بیڈ روم میں نہیں گیا تھا۔ بھرجائی، گلجانی اور زریاب آفریدی اپنی اپنی جگہ پہ پریشان اور سوچوں میں گم تھے، اور حبا 2 روز سے بیڈ روم میں تھی۔ گلجانی نے رجب کو خاموش بیٹھے دیکھا تو بات کرنے کی ہمت کر ہی لی۔ پتر، یوں چپ چاپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں آرام سکون سے اس کے پاس بیٹھ کے سمجھا بجھا کے پوچھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اگر وہ پھر بھی نہ بتائے تو بھول جاؤ اس بات کو، اور اپنی آگے کی زندگی کے لیے سمجھداری سے قدم بڑھاؤ۔ ہو سکتا ہے اس روز پریشانی اور غصے میں وہ اپنا اختیار کھو بیٹھی ہو اور اب اپنے کیے پر نادم ہو۔ تمہیں اس کی کیفیت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے بھی وہ اس گھر میں بالکل اجنبی ہے۔ اکیلی بیٹھی رہی تو برے خیالات کا شکار ہوگی۔ اسے تنہا مت چھوڑو، اپنا ساتھ دو۔ شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ۔ انہوں نے اچھی خاصی تمہید کے بعد اسے اوپر کمرے میں جانے کے لیے کہا، اگرچہ اسے دیکھنے کے لیے اس کا اپنا دل بھی بےتاب ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اوپر جاتے ہوئے عجیب سا لگ رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، وہ اس گھر میں تیرے لیے آئی ہوئی ہے، اور تو ہی اس طرح اسے چھوڑ بیٹھا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ گلجانی بہت نرمی اور ملائمیت سے سمجھاتی تھی۔ ان کی بات جلد ہی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ میں کب اسے چھوڑ بیٹھا ہوں گلجانی؟ اسے مر کر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے چھوڑ کے خاک ہو جاؤں گا، اس لیے اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ رجب آفریدی کی شدت اور دیوانگی ہنوز تھی۔ اندر داخل ہوتے زریاب آفریدی نے اس کی پوری بات مکمل توجہ سے سنی تھی۔ تمہیں کون کہتا ہے کہ اسے چھوڑو میری جان؟ وہ تو ہمارے شہزادے کی پسند ہے، اس کی خوشی ہے، ہمارے ساتھ جیسے چاہے سلوک کرے، ہمیں پرواہ نہیں۔ اتنے سال تم نے عیش کیے، من مانی کی، اب وہ کر لے گی تو کون سا قیامت آ جائے گی؟ ان کا لہجہ اور انداز بشاشت لیے ہوئے تھا۔ رجب نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ ارے پگلے، تو ضدی تھا تو تیری گھر والی کو بھی تو ضدی ہی ہونا چاہیے تھا۔
انہوں نے رجب کو چھیڑا۔ تھوڑی دیر بعد بھرجائی بھی ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے شریک ہو چکی تھی، اور پھر انہوں نے زبردستی رجب کو کمرے میں بھیجا کہ حبا کو ساتھ لے کر آئے، اور اگر وہ چاہے تو اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ رجب ہاتھ ہو گیا، مگر اندر قدم رکھنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن آخر کب تک؟ دروازے پہ ہلکے سے دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا۔ وہ پورے کمرے میں اندھیرا کیے، صوفے پہ پاؤں چڑھائے، دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی۔ رجب نے آگے بڑھ کے تمام لائٹس آن کر ڈالی اور قدم صوفے کی سمت بڑھا دیے۔ وہ قدموں کی چھاپ اور کمرے میں پھیلتی روشنی محسوس کر کے بھی خاموش ہی رہی اور بدستور ایک ہی انداز میں بیٹھی رہی۔ حبا، اس نے حبا کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھنسا کر آہستگی سے اسے پکارا۔ وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ دیکھو حبا، میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیا ہوا ہے اور تم نے ایسا کیوں کیا، لیکن پھر بھی میں ابھی تک تم پہ غصہ نہیں کر سکا۔ حالانکہ جو کچھ ہوا وہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے جو نظر انداز کر دی جائے، مگر نہ جانے کیا بات ہے، تمہارے معاملے میں تمہارے سوا ہر چیز نظر انداز کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں۔ مجھے تمہارے سامنے کوئی چیز بری نہیں لگتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہے، لیکن اتنا جان گیا ہوں کہ میں اپنی پوری ہستی تمہارے سامنے ہار گیا ہوں، اور تم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہارے ہوئے انسان کے جذبات کو اتنا نہیں کچلنا چاہیے کہ وہ زندگی ہی ہار جائے۔ وہ اس کے بالوں کو انگلیوں سے سہلاتے ہوئے انتہائی آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ حبا کے وجود میں ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ اس کا انداز نشست تھنوس تھا۔ کیا بات ہے، ناراض ہو؟ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ الٹا اس کی ناراضگی کی فکر میں مبتلا تھا۔ حبا نے آہستگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نظروں میں سپاٹ احساس تھا اور برف جیسی سرد کیفیت تھی۔ ایک لمحہ کے لیے رجب آفریدی کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ رسوا ہونا کیسا لگتا ہے رجب آفریدی؟ اتنی چبھتی ہوئی بات وہ کتنے تحمل اور سکون سے پوچھ رہی تھی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں نے تم پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، مجھے تم پہ کوئی غصہ بھی نہیں، شاید ایسا ہونا ہی تھا۔ رجب کا تحمل اور سکون بھی انتہا کا تھا۔ لگتا ہے تمہارے سینے میں احساس کرنے والا دل نہیں، ورنہ تمہیں اپنے بھائی کی حالت ضرور محسوس ہوتی۔ حبا کا لفظ سرد تھا، ایک دم برف جیسا یخ اور بے حس۔ میرے سینے میں دل ہے، لیکن دل میں انا، ضد اور غصہ نہیں رہا، اور تمہاری محبت کا اعجاز ہے، اور جس کی محبت کا اتنا کرم ہو اس پہ انسان اپنی انا، اپنی ضد اور اپنا غصہ نہیں آزما سکتا۔ رہی بات میرے بھائی کی، تو تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میرے بھائی کے سینے میں مجھ سے بھی زیادہ بڑا دل ہے، اور اس دل میں محبت بھی بہت وسیع پیمانے پہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتے۔ وہ اس وقت مجھ سے زیادہ فریش نظر آ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حبا کی رنگت غصے سے سرخ ہو گئی۔ وہ ایک دم غصے سے پھٹ پڑی۔ ہاں، تم لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم لوگوں کو فرق پڑ ہی نہیں سکتا۔ فرق تو غریب لوگوں کو پڑتا ہے، جن کی عزت بھی بہت غریب ہوتی ہے، سسک سسک کر پروان چڑھتی ہے، لیکن تم جیسے گھٹیا امیر زادے اور جاگیردار اس عزت کو داؤ پر لگانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن رجب آفریدی، اتنا یاد رکھو، میں حبا الہی ہوں، غفار الہی کی بیٹی، اس غفار الہی کی بیٹی جس نے عزت کو ہمیشہ سینت سینت کے رکھا ہے، مگر تم جیسے لوگوں نے اس عزت کو محفوظ نہیں رہنے دیا، اور نہ ہی ایک بیٹی کو ایک باپ کی نظروں میں سرخرو ہونے دیا، پورا دامن ہی داغ داغ کر دیا، کوئی گناہ نہ ہوتے ہوئے بھی گناہ گار بنا دیا۔ رجب آفریدی، میں بد کردار ٹھہری ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے، میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم زندگی بھر سکھ کا سانس لینے کو ترسو گے، میری بہنیں عذاب سہیں گی تو تم بھی جہنم جیسی آگ میں تڑپو گے، میری ماں روئے گی تو تمہارے گھر والے بھی خون کے آنسو روئیں گے۔ رجب آفریدی، پچھتاؤ گے، تم نے بہت خسارے کا سودا کیا ہے، اور یہ خسارہ بھی ایسا ہے کہ زندگی بھر تاب نہیں لا سکو گے۔ تم نے اپنی ضد میں میرا یہ جسم تو حاصل کر لیا ہے نا، لیکن جسم کے اندر دھڑکتے دل کو اور روح کو کبھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ تم کبھی بھی مجھے اپنا کر بھی اپنا نہیں بنا سکتے۔ تم حبا الہی کو مار چکے ہو، تم نے دفن کر دیا حبا الہی کی ذات کو۔ وہ رجب کا گریبان پکڑے ہذیانی انداز میں چلاتی ہوئی نہ جانے کیا کہے جا رہی تھی، اور رجب نہ سمجھی کے عالم میں حیرت زدہ بس اس کا یہ پاگل پن دیکھ رہا تھا، اور وہ جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ باقی افراد بھی شور سن چکے تھے اور اپنے اپنے مقام پہ چپ چاپ بے بس سے کھڑے تھے۔ میں نے محبت کر کے کوئی گناہ نہیں کیا تھا شہوار، جس کی وہ مجھے اتنی کڑی سزا دے رہی ہے۔ مجھے 2 سال ہو چکے ہیں، میں کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ ان 2 سالوں میں نے اس برف کی موت سے نہ جانے کتنی بار سر ٹکرایا ہے۔
لیکن وہ برف ایک بار بھی نہیں پگھلی۔ وہ خود تو پتھر ہی ہے، اپنے ساتھ مجھے بھی پتھر کا بنا رہی ہے۔ شہوار پلیز مجھے بتاؤ، مجھے کس گناہ کی سزا ملی ہے؟ آج شادی کے 2 سال بعد اتفاقاً ایک ریسٹورانٹ میں شہوار اور رجب آفریدی کا ٹکراؤ ہو گیا، اور شہوار حبا کے متعلق پوچھنے لگی تو رجب نے اسے تھوڑی دیر کے لیے روک لیا تھا، اور رجب ساری تفصیل بیان کی تو شہوار حیرت سے گنگ دیکھتی رہ گئی، مگر رفتہ رفتہ ساری بات سمجھ میں آتی گئی۔ یہ سب حبا کا قصور نہیں ہے، نہ ہی آپ کا قصور ہے، بلکہ یہ سب کیا دھرا حبا کی چھوٹی بہن ردا الہی کا ہے۔ ردا الہی؟ رجب کو حیرت کا جھٹکا لگا، وہ پہلی بار یہ نام سن رہا تھا۔ ہاں، ردا الہی حبا سے تقریباً 1.5 سال ہی چھوٹی ہوگی۔ حبا MBA کرنے کی غرض سے یونیورسٹی آ گئی تو ردا کو اکیلے کالج جوائن کرنا پڑا۔ وہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن غلط صحبت نے اسے غلط سمت چلنے پہ مجبور کر دیا۔ غفار انکل کو اپنی چاروں بیٹیوں سے بے پناہ محبت تھی، وہ انہیں اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے اور اس کے لیے دن رات محنت کرنے میں کوشاں رہتے تھے، اور کافی اصول پسند آدمی تھے۔ وہ اپنے ایک کالج فیلو کو پسند کرنے لگی تھی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی پسند سے شادی نہیں کر سکے گی، اسی لیے ایک روز گھر چھوڑ کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی جسے وہ پسند کرتی تھی۔ غفار انکل کو اپنی تربیت پر اتنا مان تھا کہ جب وہ مان ٹوٹا تو وہ ہر احساس سے عاری ہو گئے۔ انہوں نے حبا، رابعہ اور ہانیہ کو تختہ مشق بنا لیا۔ روحان، جو سب بہنوں سے بڑا تھا، وہ بھی بہنوں سے متنفر ہو چکا تھا۔ لوگوں کی باتوں سے اس قدر تنگ آیا کہ یہ شہر ہی چھوڑ گیا۔ حبا بہنوں میں سب سے بڑی تھی، اس نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ اپنے باپ کا کھویا ہوا اعتماد ضرور بحال کرے گی، لیکن ایک روز شاید بس اسٹاپ پہ غفار انکل نے حبا کو آپ کے ساتھ کھڑے دیکھ لیا، اور پھر رہی سہی کسر وہاں پوری ہو گئی۔ انہوں نے گھر آ کر حبا کو بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا۔ رابعہ اور ہانیہ نے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان دونوں کو بھی بہت زیادہ مارا۔ خدیجہ آنٹی گھر میں ایسی قیامت دیکھ کر چپ سادھ چکی تھی، اور انہی دنوں آپ کے لالا سائیں پرپوزل لے کر چلے گئے تھے، اور شدید نفرت اور غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے غفار انکل نے فوراً حامی بھر لی۔ شاید آپ لوگوں کو یہ بات غیر معمولی نہیں لگتی، ورنہ کوئی بھی باپ اس طرح اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کرتا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اپنے آنگن سے حبا کی ڈولی نہیں جنازہ اٹھاتا، کیونکہ رخصتی کے وقت غفار انکل نے حبا سے کہہ دیا تھا کہ آج سے ان کا حبا سے ہر تعلق ختم ہو چکا ہے، نہ وہ کبھی اس سے ملیں گے اور نہ ہی وہ ان سے ملنے کی کوشش کرے گی۔ اگر ایسا ہوا تو وہ اپنے ساتھ ساتھ رابعہ اور ہانیہ کو بھی مار ڈالیں گے۔ اس طرح صرف آپ سے رشتہ جڑتے ہی حبا کے باقی سارے رشتے ناتے سب ٹوٹ گئے۔ وہ گناہ گار نہ ہوتے ہوئے بھی سزا کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ شادی کے روز ہی اس کی سزا شروع ہو چکی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ سزا رابعہ اور ہانیہ نے جھیلی ہے۔ چند روز قبل مجھے لاہور کے ایک میڈیکل اسٹور خدیجہ آنٹی ملی تھی، انہوں نے ہی یہ ساری تفصیل بتائی، اور یہ بھی کہ رابعہ اور ہانیہ کا تعلیم کا سلسلہ انہوں نے 2 سال پہلے ہی بند کروا دیا تھا، اور اب تو آئے روز وہ دونوں پہ ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں۔ ذرا سی بات ہوتی ہے وہ ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اتنی اذیت اور بے اعتباری جھیلنے کے بعد اگر حبا کا رویہ آپ کے ساتھ اتنا سرد ہے تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں، کیونکہ ایسے حالات میں مضبوط سے مضبوط اعصاب کا مالک انسان بھی ایسا ہی سلوک کرتا ہے، اور یقیناً آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ حبا کہیں سے بھی غلطی پہ نہیں، بلکہ غلطی آپ سے ہی ہوئی ہے، جو اس طرح جلد بازی میں اسے بھی اذیت دے بیٹھے اور اپنی زندگی بھی مشکل میں ڈال دی۔ شہوار کی گفتگو سنتا وہ دم بخود بیٹھا جیسے پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا۔ اسے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا تھا۔ حبا کی بہن ردا الہی، اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے، ہر چیز گڑ مڑ ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں، ردا حبا سے چھوٹی بھی ہے اور خوبصورت بھی، شاید اس کی یہی خوبصورتی اس کی سب سے بڑی خامی تھی کہ اپنے کردار کے ساتھ ساتھ ماں باپ اور بہن بھائی کے دامن بھی داغدار کر گئی۔ شہوار کا لہجہ افسوس لیا تھا۔ تو مجھے شناخت کے طور پر اس کی کوئی نشانی بتا سکتی ہو؟ رجب آفریدی کے دل و دماغ میں جھکڑ سے چل رہے تھے۔ وہ اتنا عرصہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا رہا، فقط اپنی ذات کو ستم کا شکار سمجھتا رہا، حالانکہ ستم تو سب ہی نے سہا تھا۔ رابعہ نے، ہانیہ نے، غفار الہی اور خدیجہ بیگم نے، روحان الہی اور خود حبا الہی نے بھی، اور شاید ان کا ستم رجب آفریدی سے بھی زیادہ سنگین تھا، کیونکہ وہ لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ کر، جدا ہو کر سزا کاٹ رہے تھے، اور سزا تو شاید ردا الہی بھی کاٹ رہی تھی۔ شہوار نے رجب کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا، اور اس کے بعد زیادہ دیر اس سے وہاں بیٹھا نہ گیا۔
وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور شہوار سے رابطہ کرنے کے لیے اس کا ایڈریس اور نمبر بھی لے لیا۔ بہت جلد وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ارے آج کہاں سے راستہ بھول گئے؟ آفاق کی ماما رجب کو دیکھتے ہی خوشگواری سے بولیں۔ رجب ان سے مل کر متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آفاق اوپر اپنے بیڈ روم میں ہے، وہیں جاؤ گے یا اسے بلاؤں؟ میں آفاق سے ملنے نہیں آیا، میں جبیں سے ملنے آیا ہوں۔ اس کا انداز بہت نپا تلا تھا۔ انہوں نے چونک کر دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ خیریت تو ہے؟ جی خیریت ہے، کہاں ہے وہ؟ اسے کہیں کہ رجب آفریدی ملنے آیا۔ رجب کے لہجے میں نہ جانے کیسی چبھن تھی کہ آنٹی بار بار چونک کے دیکھ رہی تھی اور اسی طرح الجھتی ہوئی ڈرائنگ روم سے نکل گئیں۔ السلام علیکم تھوڑی دیر بعد اس کے سامنے تھی۔ رجب نے نظر اٹھا کے اسے سر تا پاں جن نظروں سے دیکھا، پہلی بار وہ اس کے سامنے گڑبڑا سی گئی تھی۔ آپ مجھ سے ملنے آئے تھے؟ اس نے خشک ہونٹوں سے بمشکل یہ فکرہ ادا کیا۔ ہاں بیٹھو، اس نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اپنے سامنے والے صوفے کی سمت اشارہ کیا تھا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی کافی مشکل سے صوفے تک کا فاصلہ طے کر پائی تھی، کیونکہ رجب آفریدی کا انداز ہی خطرے کی گھنٹیاں بجانے کو کافی تھا۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ تم جانتی ہو میری شادی کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ جی تقریباً 2 سال یا پھر اس سے چند ماہ زیادہ۔ لیکن تم یہ نہیں جانتی ہوگی کہ ان 2 سالوں میں میری بیوی میرے پاس ہو کر بھی میرے پاس نہیں رہی، وہ میرے پاس زندہ لاش کی طرح رہتی ہے۔ رجب کی بات پہ اس نے قدرے الجھن آمیز نظروں سے دیکھا، جیسے وہ اس کی بات سے پریشان ہو گئی ہو۔ اور زندہ لاش وہ اس لیے بن گئی ہے کہ رخصتی کے وقت اس کے ماں باپ نے اسے اپنے تمام رشتے اور رابطے توڑ لیے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں وہ بد چلن اور بد کردار لڑکی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی رنگت میں تغیر ہوئی۔ تم جانتی ہو بد کردار کو کوئی بد کردار کہہ دے تو اسے کتنا برا لگتا ہے، لیکن ایک با کردار کو جب کوئی بد کردار کہے تو وہ مر جاتا ہے۔ وہ بھی مر چکی ہے، اسے بھی بد کرداری کا طعنہ ملا ہے، کیونکہ اس کی بہن گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ایک لڑکے کے فریب میں آ کر وہ باپ اور بھائی کی عزت تو روند گئی، ساتھ میں اپنی بہنوں کی زندگی بھی۔ بربادی کا ماتم آج تک ہو رہا ہے اور نہ جانے کب تک ہوگا۔ رجب کہتے کہتے بپھرنے لگا اور وہ متغیر ہوتی رنگت اور کانپتی ٹانگوں کے ساتھ بمشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے تھی۔ میں تم سے صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں کہ تم بھی ایک لڑکی ہو، تم نے بھی زمانے کی ٹھوکریں کھائی ہیں، تم بتاؤ کہ سزا کا مستحق کون ہے؟ وہ لڑکی جو میری بیوی ہے یا پھر وہ لڑکی جو گھر سے بھاگ گئی؟ کیونکہ جو لڑکی میری بیوی ہے اس نے مجھے ستایا ہے، مجھے دن رات اذیت دی ہے، میرے گھر والوں کو ذہنی ٹارچر کیا ہے، میری محبت کی دھول اڑائی ہے، اپنے قدموں تلے روندا ہے میری محبت کو۔ لیکن دوسری لڑکی نے اپنے ماں باپ بھائی بہن کو ستایا ہے، ان کو اذیت دی، ان کی عزت خاک میں ملائی ہے۔ اس نے محض ایک خواہش، ایک وقتی جذبات کے آگے اتنی محبتیں روندی ہے، یہاں تک کہ میری محبت بھی اس کی وجہ سے عتاب کا شکار ہوئی ہے۔ اس نے بغور اپنے سامنے بیٹھی جبی نامی لڑکی کو دیکھا جو یقیناً کسی بھنور میں چکرا رہی تھی۔ بولو نا جبی، کون سزا کا مستحق ہے، میری بیوی یا پھر میری بیوی کی بہن؟ وہ اسے بولنے پہ اکسا رہا تھا اور وہ اپنے ہونٹوں کی لرزش چھپا رہی تھی، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ آپ یہ سب مجھے سے کیوں پوچھ رہے؟ بالآخر اسے بولنا ہی پڑا، کیونکہ تم رضا الہی ہو اور حب الہی کا شوہر ہونے کے ناطے تم سے اتنا پوچھنے کا تو حق میں رکھتا ہوں کہ سزا کسے دوں، تمہیں یا پھر تمہاری بہن کو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غصے سے دیکھتا بے حد غضبناک ہو رہا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پلیز میرے سامنے یہ جذباتی سین ریاکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے صاف صاف بتاؤ تم کہاں کہاں کس کس کو دھوکہ دیتی آئی ہو، اور تم نے آفاق کے سامنے اتنے جھوٹ کیوں بولے، حالانکہ وہ تمہارا محسن تھا، تمہیں اتنی بری حالت سے نکال کے یہاں لے آیا، رہنے کے لیے چھت ہی نہیں بلکہ عزت احترام اور اعتماد بھی دیا، اور تم نے تو شاید ہر کسی کا اعتماد توڑنے کا عہد کر رکھا ہے، تمہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں سوائے اپنے آپ کے، تم نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا احساس نہیں کیا، آفاق کا احساس بھلا تمہیں کیوں ہوگا؟ نہیں رجب بھائی، ایسا نہیں ہے، میں شٹ اپ، مجھے بھائی مت کہنا، میری بہن تم جیسی خود غرض نہیں ہو سکتی، بلکہ مجھے تو ندامت ہو رہی ہے کہ تم حبا جیسی لڑکی کی بہن ہو، وہ حبا جس نے اپنوں سے بچھڑنے اور ماں باپ کا اعتماد مجروح ہونے کی پاداش میں آج تک ہر خوشی خود پہ حرام کر رکھی ہے، جس نے میری بے پناہ اور اندھی محبت کو ہمیشہ ٹھکرایا، ہمیشہ میرے دل کو پاش پاش کرتی رہی،
صرف اس لیے کہ وہ تمہارے لگائے ہوئے داغ کو دھو نہیں سکتی تھی، اور تم ایک فریب کے بعد دوسرا فریب دینے کے لیے تیار کھڑی ہو۔ پلیز اللہ کے لیے مجھے غلط مت سمجھے۔ میں نے صرف اس لیے سچ نہیں بتایا تھا کہ کہیں آفاق مجھے پناہ دینے سے انکاری نہ ہو جائے، اور میں سچ بتاتی بھی کیا کہ میں اپنوں کو ٹھکرا کر خود بھی اتنی بڑی ٹھوکر کھا چکی ہوں۔ تم قابل رحم نہیں ہو، کیونکہ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم جتنی بھی ٹھوکریں کھاؤ کم ہے۔ وہ اس وقت غصے میں صفاقی کی حد کو چھو رہا تھا اور جی چاہ رہا تھا ردا الہی کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے، اور رجب آفریدی کی اس قدر نفرت اور شدید رد عمل دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ جب سے آفاق اسے اپنے گھر لے کر آیا تھا، ہمیشہ رجب آفریدی اور آفاق بدر نے اس کی بے پناہ عزت کی تھی، اسے ہمیشہ احترام سے مخاطب کیا تھا، اور آفاق کی ماما نے بھی اسے ماؤں کا سا پیار دیا تھا۔ لیکن آج یہ سب بھی ختم ہو چکا تھا۔ آج احترام سے دیکھنے والی نظروں سے نفرت لپک رہی تھی۔ نفرت ہو رہی ہے اس دنیا سے کہ اس میں تم جیسی بیٹیاں اور تم جیسی بہنیں بھی ہیں، لیکن فخر ہو رہا ہوں مجھے اس کائنات پہ کہ جس میں حبہ جیسی لڑکیاں بھی ہیں، جو کسی کے بے پناہ محبت کو اپنے ماں باپ کی عزت اور اعتماد پہ ترجیح نہیں دیتی، چاہے اس کے لیے ان کا اپنا سکھ و آرام داؤ پہ لگ جائے۔ رجب کے لہجے میں ایک دم فخر کا احساس اتر آیا تھا، اور ردا کے لیے آنکھوں میں ابھی بھی نفرت کا جذبہ ہنوز تھا۔ پلیز مجھ سے جو کچھ ہو چکا ہے مجھے دیکھو، میرے سامنے یہ آنسو اور یہ معافی تلافی کا چکر مت چلاؤ۔ میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ آفاق کو اس بات کی خبر ہونے سے پہلے اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مزید تمہارے کسی فریب کا شکار ہو۔ رجب سختی سے کہتا ہوا پلٹا، لیکن آفاق کا دھواں چہرہ دیکھ کر اس کے قدم ساکت ہو گئے، اور ردا بھی روتے روتے آفاق کو دیکھ کر یکدم پتھرا گئی۔ وہاں موجود تینوں نفوس اپنی اپنی جگہ پہ ساکت و صامت کھڑے تھے، کسی کے پاس بھی کہنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اور پھر سب سے پہلے وہاں سے رجب نے ہی قدم اٹھایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے آفاق اور جبی نامی ردا الہی میں کیا گفتگو اور بحث تکرار ہوئی وہ نہیں جانتا تھا۔ اتنی تھکن اور ذہنی ٹینشن کے باوجود وہ گاؤں آنے کے لیے بالکل تیار تھا، اور حویلی میں داخل ہوتے ہی اس نے پہلی بار حبہ کے متعلق پوچھا تھا، ورنہ ہمیشہ وہ اسے صرف نگاہوں سے تلاش کرتا تھا، کبھی منہ سے چھوٹتے ہی اس کے بارے میں استفسار نہیں کیا تھا۔ خیر تو ہے، آج کچھ زیادہ ہی دیوانے لگ رہے ہو، بھرجائی نے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے چھیڑا۔ ہاں بھرجائی، آج میں سچ مچ کا دیوانہ ہو رہا ہوں۔ آج جی چاہ رہا ہے عقیدت سے جھک کر اسے سلام پیش کروں۔ رجب کا لہجہ سچ مچ عقیدت اور محبت سے بھیگ رہا تھا۔ کیوں جناب، آج اتنا پیار کیوں آ رہا ہے؟ اب کی بار تو بھرجائی کو مزید تجسس ہوا۔ بھرجائی، پیار ہمیشہ پیاری چیز پہ ہی آتا ہے، اور آپ جانتی ہیں وہ مجھے شروع سے کتنی پیاری لگتی ہے۔ آج تو بس اضافی پیار امڑ رہا ہے۔ آج بہت عرصے بعد بھرجائی کو رجب کے لب و لہجے اور انداز و اطوار میں خوشی کی رمق محسوس ہو رہی تھی، ورنہ ہمیشہ حبہ کی طرف سے دل برداشتہ ہو کر وہ کچھ کھویا کھویا نظر آتا تھا۔ ان 2 سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی رجب کو خوش اور مطمئن نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ وہ بے سکون اور مضطرب سا دکھائی دیتا۔ کاش کہ تمہیں اس پیار کے بدلے پیار ہی ملتا، بھرجائی کے منہ سے آ نکلی، اور رجب نے ان کو روک دیا۔ نہیں بھرجائی، مجھے پیار کے بدلے بہت کچھ ملا ہے۔ جب ایک مرد ایک عورت سے محبت کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ عورت بھی پیار کرے، یہ تو اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے، اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے با کردار عورت ملی ہے۔ میں نے اس عورت سے محبت کی ہے جو سچ مچ محبت کے قابل تھی۔ رجب کو آج حبہ کا ہر ستم بھی کرم لگ رہا تھا۔ وہ 2 سال کی اذیت بھول چکا تھا، اور وہ اس کی اذیت دور کرنا چاہتا تھا، وہ اس سے اس کا مقام واپس دلانا چاہتا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں سمجھی نہیں، بھرجائی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ رجب کے چہرے پہ سنجیدگی کا عکس لہرایا۔ اس نے بھرجائی کے ہاتھ تھام لیے اور پھر انہیں تمام سچائی سے آگاہ کر دیا۔ بھرجائی، اب میں اس سے صرف محبت نہیں کروں گا، بلکہ محبت کے ساتھ ہر وہ جتن کروں گا جس سے وہ خوش ہو سکے، کیونکہ محبت کبھی بھی جتن کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ شاید 2 سال بغیر جتن کیے گزارے، اس لیے کچھ بھی حاصل نہیں کر پایا۔ رجب کے کیے گئے انکشاف پہ بھرجائی حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 سال سے یہی سمجھ رہی تھی کہ حبہ رجب کے علاوہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، جب ہی آج تک وہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکی، بلکہ رجب کو بھی خوش نہیں رہنے دیتی۔ بھرجائی، میرے لیے دعا کرے کہ میں حبہ کی خوشی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں۔
وہ دل کی گہرائیوں سے دعا گھوتا بھرجائی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ حبا سو رہی تھی۔ وہ بنا آہٹ کے بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر ہمیشہ کی طرح اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ہمیشہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے وہ ڈرتا تھا کہ کہیں اس کی نیند نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ اگر اس کی نیند توڑنے کا ارتکاب کر بیٹھا تو پھر یقیناً کوئی نئی سزا جاری ہو جاتی، اور وہ تو ابھی پہلی سزا بھگت رہا تھا، کسی نئی سزا کا یارہ نہیں تھا۔ اس لیے اکثر وہ بیشتر ایسے معاملوں میں احتیاط کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسے دل و نظر میں جذب کر رہا تھا، اور یقیناً احساس تشکر سے مغلوب تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اس بات پر وہ جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ زریاب آفریدی کو اس کے ارادوں کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ بھی حبا کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی حویلی بھی خوشیوں کے لیے ترس رہی تھی۔ گلجانی اور بھرجائی نے بھی اسے دعاؤں سے نوازا تھا اور وہ روانگی کی تیاری کر رہا تھا، لیکن ان 2 سالوں میں پہلی مرتبہ وہ اتنے دنوں کے لیے حویلی سے باہر جا رہا تھا، ورنہ 3-4 دن سے زیادہ حویلی سے باہر نہیں رہ پاتا تھا۔ میرے ساتھ کراچی چلو گی؟ وہ پیکنگ کرتے کرتے اس کے قریب آ گیا۔ حبا کا ہاتھ بالوں میں ہیئر برش پھیرتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر دوبارہ حرکت کرنے لگا۔ روحان سے ملو گی؟ اس دفعہ وہ پوری اس کی سمت گم گئی، آنکھوں میں حیرت تھی۔ ہاں حبا، میں روحان سے ملنے جا رہا ہوں، میں اسے تمہارے پاس لے کر آؤں گا، پھر تم اپنی امی ابو سے ملنے جاؤ گی، رابعہ اور ہانیہ سے ملو گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتی ہو۔ رجب نے اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پہلے تو چند سیکنڈ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر یکدم قہقہا لگا کر ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ تم روحان بھائی سے ملو گے، امی ابو سے ملو گے، رابعہ اور ہانیہ سے بھی ملاقات ہوگی؟ امیزنگ، واو، کتنے خوش خیال ہو، کتنے اونچے اونچے خواب دیکھتے ہو۔ وہ اور زیادہ ہنسنے لگی۔ حبا، میں ان خوابوں اور ان خیالوں کو سچ کرنے جا رہا ہوں۔ رجب آفریدی، یہ گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، تم مر بھی جاؤ تو ایسا کبھی نہیں کر سکو گے۔ اپنے باپ اور بھائی کو میں جانتی ہوں، تم نہیں۔ اس کے لہجے سے نفرت جھلکنے لگی تھی۔ رجب پھر بھی مطمئن ہی تھا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں سچ مچ مر جاؤں گا۔ حبا، میری زندگی میں اگر تم کوئی خوشی نہ دیکھو یا تمہیں کوئی تحفہ نہ دے سکا تو اس زندگی کا کیا فائدہ؟ یعنی روحان بھائی نہ آ سکے تو تم مر جاؤ گے؟ وہ مذاق اڑا رہی تھی۔ رجب نے بغور اسے دیکھا اور گہری سانس کھینچی۔ ہاں، مر جاؤں گا۔ تو پھر میں دعا کرتی ہوں روحان بھائی کبھی نہ آئے۔ رجب نے چونک کے اس کی صورت دیکھی، جہاں نفرت کا جہاں آباد تھا، جہاں حقارت کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ پلٹ کر بیڈ کی سمت جانے لگی جب رجب نے یکدم ایک جھٹکے سے اسے اپنی سمت کھینچ لیا۔ وہ بے ساختہ توازن کھونے کی وجہ سے اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ تمہارے روحان بھائی بھی آئیں گے اور میں بھی مر جاؤں گا حبا آفریدی، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ مرنے کے بعد بھی رجب آفریدی کے دل میں تمہاری محبت رہے گی۔ گرفت میں جکڑے ہوئے وہ کافی شدت آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آج پہلی بار حبا کی کوئی بات اس کے دل پہ نقش ہوئی تھی۔ حبا نے بے اختیار پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج سچ مچ وہ کسی چوٹ پہ بلبلایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تڑپ تھی، اس کا لمس بھی سلگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ اپنی آنکھوں کی تڑپ چھوڑ کے اپنا بیگ اٹھاتا کمرے سے نکل گیا، اور حبا کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی سناٹے میں آ گئی۔ وہ جا چکا تھا، لیکن چلے جانے کے بعد بھی بہت کچھ پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ حبا کی پوری ہستی ہل گئی تھی۔ اس کا دل پہلی بار دھڑکا اور اپنی ہی دھڑکن سے سہم گیا تھا۔ ہر آہٹ سے خوف آنے لگا تھا۔ نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات تھے جو اس کے دل و دماغ میں ہی نہیں، روح میں بھی سرایت کر گئے تھے۔ آج من کے آنگن میں رجب آفریدی کی آنکھوں کی تڑپ نے ایک اٹھا پٹخ مچا دی تھی۔ ایک قیامت برپا ہونے کو تھی، اور شاید ایک جذبہ پیدا ہونے کو تیار تھا، ایسا جذبہ جس سے وہ قطعی طور پر ناآشنا تھی۔ اسے سیڑھیاں اتر کر ڈرائنگ روم کی سمت آتے دیکھ کر بھرجائی اور گلجانی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ آج رجب کو گھر سے گئے 5 دن ہو گئے تھے، لیکن ان 5 دنوں میں اس کی کمی نہ جانے کتنی مرتبہ محسوس ہو چکی تھی، لیکن وہ اس چیز کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے اظہار سے محتاجی کا سامنا ہوا تو اپنے آپ سے گھبرا کر وہ 2 سال سے سجائی گئے خلوت گاہ سے باہر نکل آئی تھی، جس پہ ان لوگوں کو بے پناہ خوشی ہو رہی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ گلجانی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ حبا نے بے ساختہ چہرہ جھکا لیا۔ اسے ان کے محبت بھرے انداز اور اتنی اپنائیت سے ندامت ہونے لگی۔ آج تک وہ ان لوگوں کے قریب نہیں آئی تھی، نہ ہی ان کو اپنے قریب آنے دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کے ماتھے پہ شکن تک نہ تھی۔ کیا بات ہے پتر، خیر تو ہے؟
گلجانی نے تشویش سے بھرجائی کو بھی دیکھا تھا۔ رجب کے لیے اداس ہو؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ حبا کی آنکھیں بھر بھر آئیں، دل الگ موم کی طرح پگھلا جا رہا تھا۔ ارے پگلی، آ جائے گا، تیرے لالا سائیں 2 بار اسے فون کر چکے ہیں، کہتا ہے جب تک اس کا کام مکمل نہیں ہوتا وہ واپس نہیں آئے گا، اور میرا خیال ہے اس کا کام بہت جلد ختم ہو جائے گا، وہ بھی تیرے بغیر نہ جانے کیسے دن گزار رہا ہوگا۔ بھرجائی نے قریب بیٹھ کر اس کا کندھا تھپکا تو حبا یکدم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، بے اختیار بھرجائی کی گود میں جھکی، وہ ہچکیوں سے روتی جا رہی تھی۔ بھرجائی کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ کون سا جذبہ ہے، کون سا احساس اسے رلا رہا ہے، اسی لیے اسے رونے سے نہیں روکا تھا۔ بہت دیر بعد جب وہ سنبھلی تو زریاب آفریدی بھی وہیں موجود تھے۔ مجھے معاف کر دیں لالا سائی، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، میں نے بہت اذیت دی ہے آپ لوگوں کو۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ زریاب آفریدی نے شفقت سے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹیاں معافی مانگتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، تم بھی ہماری بیٹی ہو، بس ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں خوش رہو۔ خان سائیں، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، ملازمہ نے اندر آ کر اطلاع کر دی۔ کون ہے؟ سائی کراچی سے آئے ہیں، روحان الہی نام بتاتے ہیں۔ ایک دھماکہ ہوا تھا اور حبا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ انہیں یہیں لے آؤ۔ زریاب آفریدی کے چہرے پہ طمانینت کا احساس بکھر گیا اور حبا رجب کے دیے گئے پے در پہ جھٹکوں سے پتھرائی آنکھوں سے دیکھتی بے یقینی سے بت بنی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد روحان الہی ان سب کے سامنے تھا، سب سے مل کر وہ حبا کی طرف متوجہ ہوا، وہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ حبا، روحان نے اس کے سامنے 2 زانوں بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، پھر دونوں بہن بھائی اس قدر روئے کہ وہاں موجود ہر فرد کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میں اپنی کزن کی شادی اٹینڈ کرنے گیا ہوا تھا۔ میرج ہال میں کافی شور ہنگامہ اور گہما گہمی تھی، لیکن اس گہما گہمی میں مجھے صرف مما کی غیر موجودگی کا احساس ستا رہا تھا، اسی لیے میں شادی کا فنکشن ختم ہونے سے پہلے ہی ہال سے باہر نکل آیا، مگر پارکنگ تک آ کر مجھے احساس ہوا کہ میں اتنی جلدی کیوں آ گیا ہوں، کیونکہ میری گاڑی کی اوٹ میں ایک لڑکی چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے انداز اتوار کافی مشکوک تھے، وہ مجھے دیکھ کر خوف زدہ ہو چکی تھی۔ میں نے قریب جا کر اسے دیکھنے اور پہچاننے کی کوشش کی تو وہ یکدم ہٹی اور غیر متوازن ہوتے ہی زمین پہ گر گئی۔ میں چاہ کر بھی اسے گرنے سے نہیں بچا سکا تھا۔ 5 منٹ سوچنے اور سمجھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ معاملہ سنگین بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش بھی کی، مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسے ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ لڑکی ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور اس نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، جس کی وجہ سے اتنی کمزوری اور نکاہت ہو رہی ہے۔ میں اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کروا کے گھر آ گیا۔ صبح دوبارہ ملنے گیا تو وہ مکمل ہوش میں تھی۔ میں نے اس سے اس کا بیک گراؤنڈ پوچھا۔ پہلے تو وہ رونے لگی، پھر اس نے اپنی داستان سنائی کہ اس کی سوتیلی ماں اسے کسی کے ہاتھوں بیچنا چاہتی تھی، جس پہ احتجاج کرنے سے اس کا یہ حال ہو گیا ہے، لیکن وہ موقع ملتے ہی گھر سے بھاگ نکلی ہے، مگر وہ لوگ اسے ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے وہ چند دنوں کے لیے پناہ لینا چاہتی ہے۔ میں پہلی بار ایسی سچویشن سے دوچار ہوا تھا، اس لیے کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اسی لیے میں نے یہ معاملہ اپنی مما اور رجب کے سامنے رکھ دیا۔ مما ہر وقت بیمار رہتی تھی، ان کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اس لڑکی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ رجب نے بھی اس لڑکی کو جانچنے کے بعد ہی کہا کہ کسی اچھے خاندان سے، بس حالات کے چکر میں الجھ چکی ہے، اسے پناہ دینے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اسی لیے میں اس لڑکی کو، جو بقول اس کی کافی مظلوم تھی، اسے گھر لے آیا۔ میری مما کی طبیعت کبھی کبھی کافی بہتر ہو جاتی اور کبھی کبھی وہ اتنی بیمار ہو جاتی کہ ان کی زندگی کی امید ہی ختم ہو جاتی، لیکن اس لڑکی کے آ جانے سے مجھے مما کی طرف سے کافی اطمینان ہو گیا تھا، کیونکہ پہلے میں گھر سے باہر ہوتا تو مجھے ٹینشن رہتی تھی، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ اب وہ مما کی کیئر کرنے لگی تھی، لیکن ایک عجیب سی بات تھی کہ رجب اسے جب بھی دیکھتا یہی کہتا کہ اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے، اور ایک روز اس نے اظہار کر ہی دیا کہ یہ جبی نامی لڑکی حبا الہی جیسی لگتی ہے۔ چند روز پہلے یہ گتھی سلجھی کہ وہ جبی نہیں ہے، اور اس کی داستان بھی جھوٹی ہے، کیونکہ چند روز قبل شہوار رجب کو کسی ریسٹورانٹ میں ملی تھی۔ اس نے آپ کے متعلق ساری تفصیل بھی بتائی، اور یہ بھی کہ غفار انکل آپ کی شادی کے دوسرے روز ہی لاہور چلے گئے تھے، اور جانے سے پہلے وہ بیٹیوں سے کافی متنفر اور دل برداشتہ تھے۔ ایسا ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ جو کچھ ردا نے کیا وہ برداشت کے قابل تو نہیں تھا۔ ردا
آفاق کے منہ سے ردا کا نام سن کر حبا اور روحان دونوں ہی چونک گئے تھے۔ ہاں بھابھی، وہ جبی نام کی لڑکی در حقیقت ردا ہی ہے۔ رجب اس سے مل چکا ہے اور اب آپ کو اس سے ملوانا چاہتا ہے، لیکن ہم اس سے نہیں ملنا چاہتے۔ حبا کے انداز میں سختی تھی۔ بھابھی، جو کچھ بھی ہو چکا ہے اس کو بھول جائیں۔ اس نے بھی کافی سزا پائی ہے۔ اس کا کلاس فیلو یا پھر وہ کالج فیلو جو بھی تھا، نکاح کرنے کے 2 ماہ بعد ہی اسے طلاق دے کر چھوڑ گیا تھا، اور وہ اسی مقام پہ کھڑی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ نہ جانے کہاں کہاں سے ٹھوکریں کھاتی وہ ایک عورتوں کے گینگ کے ہتھے چڑھ گئی، اور وہ اسے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی تھی، جسے انکار کرنے کی صورت میں اسے جسمانی ٹارچر کیا گیا تھا، اور بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ کمرے میں بند رکھا۔ وہاں یہ تقریباً 2-3 ماہ اذیت کا نشانہ بنتی رہی، اور جب موقع ملا تو وہاں سے بھاگ آئی۔ اسی لیے جب وہ مجھے ملی تو کافی خوفزدہ اور پریشان حال تھی، اور میں سوچ رہا ہوں جو کچھ اس نے کیا اس کی دگنی سزا پا چکی ہے۔ اب اسے معاف کر کے آپ اس کا جینا آسان کر سکتے ہیں۔ آفاق اتنے بڑے دھچکے کے بعد فوراً سنبھلنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ آخر کو وہ اسے پسند کرنے لگا تھا، اور اسے اپنی زندگی کا ہم سفر بنانے کا فیصلہ بھی کر چکا تھا، اور اس فیصلے کے بعد اتنا بڑا انکشاف کسی دھچکے سے کم تو نہیں تھا۔ پھر بھی رجب کو سمجھانے اور ٹھنڈے دل سے سوچنے کے مشورے سے وہ ایک اور فیصلہ کرتے کرتے رک گیا، اور آج رجب نے ہی اسے حویلی آنے کا کہا تھا، جہاں روحان اور حبا موجود تھے۔ روحان کو آئے ہوئے آج دوسرا دن تھا، اور کل وہ دونوں لاہور کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ اس لیے رجب چاہتا تھا کہ حبا اور روحان کے جانے سے پہلے ہی آفاق ان سے مل کر ردا کا معاملہ بھی ڈسکس کر لے۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ حبا نے آفاق کو سرتاب پا دیکھا، اور آفاق کے سر مزید جھک گیا، اور حبا اس کے جھکے سر سے جواب پا چکی تھی۔ روحان بھی چپ کر رہ گیا۔ آفاق بھی اس راہ کا مسافر تھا جہاں سے کبھی کوئی لوٹ نہیں سکا تھا، اور نہ لوٹنے کی بے بسی انسان کو سر تسلیم خم کرنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ آفاق بھی مجبور تھا، وہ بھی ردا کو اتنی آسانی سے اپنی راہ سے نہیں ہٹا سکتا تھا، اور حبا اس کی مجبوری سمجھ چکی تھی۔ اسے آفاق کی کیفیت کا احساس ہو چکا تھا۔ حویلی سے نکلتے اس کا دل بار بار گھبرا رہا تھا۔ وہ کسی انجانے خدشے سے اندر ہی اندر سہمی ہوئی تھی، لیکن اندر امڑنے والی ان خدشوں کو وہ زبان کی نوک پہ لاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ وہ حویلی سے جانے سے پہلے رجب آفریدی کو دیکھنا چاہتی تھی، اسے ملنا چاہتی تھی، لیکن چاہنے کے باوجود وہ اسے مل نہیں سکی تھی۔ بھرجائی، گلجانی اور زریاب آفریدی حبا کو جلدی واپس آنے کی تاکید کر رہے تھے۔ وہ ہر بات پہ سر ہلاتی رہی، مگر یہ نہ کہہ سکی کہ مجھے رجب آفریدی سے ملنا ہے۔ سفر کے دوران بھی وہ خاموش ہی تھی۔ حبا، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ کیا ہوا؟ اتنی چپ کیوں ہو؟ روحان نے دوبارہ اسے متوجہ کیا۔ نہیں، کچھ نہیں، ٹھیک ہوں میں۔ وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ حبا، رجب کے گھر والے بہت اچھے ہیں، بہت اپنائیت ہے ان لوگوں میں، بلکہ خود رجب تو ان سے بھی زیادہ اچھا اور سمجھدار آدمی ہے۔ روحان اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، اور جواباً وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی، لیکن لاہور پہنچ کر جب وہ روحان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، بے ساختہ ہی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ سامنے ہی خدیجہ بیگم، رابعہ اور ہانیہ کھڑی تھی۔ وہ بھی حبا کو دیکھ کر لپک کے قریب آئی، اور پھر حبا جو اتنے عرصوں سے ایک پتھر کے مجسمے کی صورت میں جی رہی تھی، یوں تڑپ کر روئی، ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ غفار الہی کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے معافی مانگی، ایسے گناہ کی معافی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، اور غفار الہی نے بھی اپنی بے رحمی کے خول سے نکل کر رو پڑے تھے۔ آپی، یہ خط رجب بھائی دے کر گئے تھے، کہتے تھے کہ جب تمہاری آپی یہاں آ جائے تو یہ خط دے دینا۔ سب سے چھوٹی ہانیہ ایک لفافہ لے کر اس کے بستر کے قریب آ گئی، اور حبا رجب کا خط دیکھ کر سرتا پا لرز اٹھی تھی۔ وہ خود کہاں ہے؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بمشکل لفافہ تھاما، دل سینے کے پنجرے میں پھڑپڑا رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 1-2 ضروری کام نپٹا کر واپس پشاور جائیں گے۔ پشاور؟ حبا کا دل بیٹھنے لگا۔ پہلے وہ اتنے دنوں سے اس سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی، بعد میں امید بنی کہ ہو سکتا ہے کہ لاہور میں ہی ملاقات ہو جائے، لیکن اب یہ امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ اف میرے اللہ، کیوں کر رہا ہے وہ ایسا؟ میرے سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ وہ سوچ سوچ کر چکرانے لگی۔ جب وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، وہ ہمہ وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ اب اسے دیکھنے کی تمنا جاگی تھی، وہ کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ آپی کہاں کھو گئی ہیں؟ ہانیہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ کہیں نہیں، بس یوں ہی، اس نے سر جھٹکا۔
چند دن تو اپنا دھیان ہماری طرف رہنے دیں، 2 سال تو دھیان دیا ہے ان پہ۔ اب کی بار رابعہ نے مداخلت کرتے ہوئے اسے چھیڑا۔ حبا ان کو کیسے بتاتی کہ 2 سال بھی اس نے دھیان انہی پہ دیا تھا، اس پہ نہیں۔ آہستہ آہستہ لفافہ چاک کیا۔ حبا، مجھے معاف کر دو کہ میں تمہاری خوشیاں پہلے نہیں ڈھونڈ سکا، مجھ سے اتنی دیر ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کس کس گناہ کی سزا بھگت رہی ہو اور اتنی اذیت میں ہو۔ بہرحال دیر آید درست آید، تمہیں اپنے گھر والوں سے ملنا مبارک ہو اور تمہیں تمہاری خوشیاں بھی مبارک ہو۔ آج کے بعد میں کبھی بھی تمہاری راہ کی رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ رکاوٹ تو میں پہلے بھی نہیں بنا تھا، بس لالا سائیں ذرا جلد بازی میں پروپوزل لے کر تمہارے گھر چلے گئے تھے۔ وہ شاید مجھے خوش دیکھنا چاہتے تھے، لیکن انہیں کیا پتا چند خوشیاں سیراب کی مانند ہوتی ہے، مل کر بھی نہیں ملتی، پھر بھی انسان کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ میں بھی 2 سال تمہارے پیچھے بھاگتا رہا اور تم مجھے مل کر بھی نہیں مل سکی۔ مجھے اس بات کا قطعی دکھ نہیں، تم مجھے نہیں ملی، کیونکہ مجھے اس وقت اس بات کی خوشی ہے کہ اتنا عرصہ جس چیز کے پیچھے تم بھاگتی ہو وہ تمہیں مل گئی ہے۔ عزت اور تمہارا کھویا ہوا مقام، تمہارا اعتماد، تمہارے اپنے، یہی تمہاری زندگی ہے۔ مقصد اور حاصل تھے جو پورا ہو چکے ہیں۔ میں جانتا ہوں تمہاری زندگی میں رجب آفریدی کے لیے کچھ بھی نہیں، ایک محبت بھری نگاہ بھی نہیں جس کے سہارے میں اپنی زندگی گزار سکوں۔ اور اگر تمہاری ایک نگاہ بھی میرے لیے نہیں ہو سکتی تو یہ زندگی بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے 2 سال تمہاری بے رخی کا عذاب سہے، ہمیشہ تمہاری ہر بات کو نظر انداز کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں محبت میں ثبات چاہتے ہو تو پہلے اپنی ذات کو بے ثبات کرو، اور میں تو نہ جانے کب سے اپنی ذات کو بے ثبات کیے بیٹھا ہوں، لیکن ابھی تک محبت میں ثبات نہیں پا سکا۔ خیر، یہ بھی اپنی اپنی قسمت ہے۔ تم اب میری ہر پابندی سے آزاد ہو، اپنے ماں باپ کے پاس رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں میرے بعد بھی حویلی کے دروازے کھلے ملیں گے، کیونکہ تم حویلی کی مالک ہو اور مالک یہ کبھی در بند نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو محبت کرنے کی گستاخی کر چکا ہوں وہ معاف کر دینا۔ اس گستاخی کے ازالے کے طور پہ اپنا آپ ہمیشہ کے لیے ختم کر رہا ہوں، کیونکہ تمہارے روحان بھائی بھی آ چکے ہیں اور گھر والوں سے بھی مل چکے ہو، اس لیے اب مجھے بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ آخر کو تم نے کہا جو تھا، میں مر جاؤں سو مر جاتا ہوں۔ اللہ حافظ، تمہارا رجب۔ حبا کی رنگت سفید لٹھے کی مانند ہو رہی تھی اور ہاتھوں میں پکڑا خط پنکھے کی ہوا میں پھڑپڑا رہا تھا۔ رجب کا ایکسیڈنٹ اور اس کی موت کی خبر پورے علاقے میں آگ کی طرح پھیلی تھی اور حبا سکتے میں آ گئی تھی۔ حبا کے گھر والے بھی اس سانحہ پہ بہت چرخا سے رہ گئے تھے۔ گل جانی اور بھرجائی کے ساتھ ساتھ زریاب آفری بھی جیسے مر چکے تھے۔ گھر میں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، ہر کوئی جواں مرد پہ ماتم کنا تھا، لیکن اتنے لوگوں میں صرف وہی تھی جو ساکت و صامت اور پتھرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ رفتہ رفتہ گھر سے لوگوں کا ہجوم، اظہار تعزیت کے لیے بولے جانے والے جملے، غمزدہ دل سے امڑنے والے آنسو، سب کچھ ختم ہو گیا۔ حویلی میں سناٹا بولنے لگا، در و دیوار سے تنہائی لپٹ گئی، لیکن اس کا سکتہ نہیں ٹوٹ سکا تھا۔ روحان، غفار الہی، خدیجہ بیگم، رابعہ، ہانیہ، آفاق کے گھر والے سب ہی ہار گئے تھے کہ حبا کچھ بولے، مگر وہ جیسے زبان سے محروم ہو چکی تھی، اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ محسوس کرنے کی حس بھی جیسے کھو چکی تھی۔ آخر کار بھرجائی نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی اور حبا کے گھر والوں کو واپس جانے سے پہلے مطمئن رہنے کی تاکید کی تھی۔ وہ لوگ چلے گئے تو سب کی توجہ کا مرکز حبا کی ذات بن گئی، لیکن حبا خود نہ جانے کس اذیت میں جل رہی تھی، اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ بیڈ روم میں ہوتی تو خالی کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑتا، بیڈ کا ایک حصہ خالی اور بے شکن بستر دیکھ کر اسے وحشت ہونے لگتی تھی۔ اپنے دل میں جھانکتی تو اپنے لیے ہی نفرت کا پہاڑ کھڑا دکھائی دیتا۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، سناٹے کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ سرد ہو چکی تھی، اس کے احساسات بھی منجمد ہو چکے تھے۔ ایسے حالات میں بھرجائی کو یقین تھا کہ وہ برف کی مورت اسی روز پگھلے گی جب کوئی پرتپش احساس جاگے گا، اور آج ایسا ہی ہوا تھا۔ ڈاکٹر سے پریگنینسی کا سن کر وہ پاگل ہوتی تھی اور مسلسل اپنے آپ کو قاتل کہے جا رہی تھی۔ اس کی زبان پہ ایک ہی رٹ تھی، میں قاتل ہوں، میں نے قتل کیا ہے، میں نے اسے مارا ہے۔ اب اس خوشخبری کی کسے ضرورت ہے؟ اب اس خبر سے کیا حاصل؟ جب اس خوشخبری کا انتظار کرنے والا نہیں رہا تو اس خوشخبری کا فائدہ ہی کیا؟ 2 سال وہ اس خبر کا منتظر رہا تھا، لیکن یہ خبر ملی کب؟ جب وہ خود نہیں تھا،
وہ بھرجائی کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی اور بھرجائی اسے سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ بے ہوشی کا انجیکشن ہی اس کی تڑپ کو کم کر سکتا تھا، ورنہ وہ اتنی آسانی سے سنبھلنے والی نہیں تھی۔ مگر جب وہ ہوش میں آئی تو آنسوؤں کے سیلاب امڑ آئے۔ تکیے میں منہ چھپائے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا دماغ سوچ سوچ کر مفلوج ہونے کے قریب تھا اور دل کی دھڑکنیں بیان کر رہی تھی۔ اسے رجب آفریدی کی موت ہی نہیں، پچھتاوے بھی ڈس رہے تھے، اور ان پچھتاووں کا زہر اس وقت اتنا تھا کہ اس کی روح نیلو نیل ہو رہی تھی۔ اس نے یونیورسٹی سے لے کر اب تک رجب آفریدی کی ذات کو چرخے لگائے تھے، اور ان 2 سالوں میں تو زیادہ ہی صفاقی اور بے رحمی کی حد کر ڈالی تھی۔ وہ ذرا خوش ہونے کی کوشش کرتا، وہ اپنی نفرت سے سب کچھ ملیا میٹ کر ڈالتی۔ وہ جتنا قریب آنے کی کوشش کرتا، وہ اتنا ہی دور چلی جاتی تھی۔ اس نے آج تک ایک بار بھی رجب آفریدی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب دیکھا تو پھر آخری بار ہی دیکھا، اور اس دیکھنے کا درد، اس دیکھنے کی تڑپ آج بھی اس کے دل میں ترازو تھی۔ وہ چاہ کر بھی رجب کی آنکھوں کا آخری تاثر دل سے محو نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کر بھی کیسے سکتی تھی؟ آخر رجب کی بے لوث محبت نے بھی تو ایک نہ ایک دن اسے اپنا منوانا ہی تھا۔ اس نے اپنی ذات کو بے ثبات کیا تھا، اپنی پوری ہستی کی نفی کی تھی، تو ایک دن محبت نے اسے ثابت تو کرنا ہی تھا۔ اس کی محبت تو اپنا آپ منوا چکی تھی، حبا کے دل پہ نقش ہو کر امر ہو گئی تھی، لیکن اب وہ اذیت میں تھی۔ رجب آفریدی کو کیسے بتائے کہ ہاں تمہاری محبت جیتی اور میری نفرت ہار گئی؟ تم فاتح عالم ہو، تمہاری محبت فاتح عالم ہے، کیونکہ تمہاری محبت سچی تھی، بے غرض اور مخلص تھی، مضبوط تھی، اس لیے اپنے مقام پہ قائم رہی۔ باقی سب کچھ مٹ گیا، غفار الہی کی نفرت مٹ گئی، روحانی الہی کی بدگمانی دھل گئی، حبا کی ذات ہار گئی، اسے بچھڑے ہوئے رشتے مل گئے، سب کچھ اسی کی محبت کا ہی تو اعجاز تھا۔ اس کی محبت کا بویا ہوا بیج تھا جو اب پھلدار درخت بن گیا تھا، لیکن وہ نہ اس درخت کی چھاؤں دیکھ سکا تھا، نہ ہی اس کے پھل کا ذائقہ چکھ سکا تھا۔ یہی اس حبا آفریدی کا چوکے لگا رہا تھا۔ وہ نادم تھی، پچھتاوا اور ملال دل سے نکالے نہیں نکل رہے تھے۔ وہ رجب آفریدی کی کمی بھلائی نہیں بھول سکتی تھی۔ رات دن میں اور دن ہفتوں میں بدلے تو مہینوں کی رفتار میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حبا پہ چھایا ہوا سکتہ تو ٹوٹ گیا تھا، مگر دل میں پھیلے ملال کا حصار ٹوٹ کے نہیں دے رہا تھا۔ وہ گلجانی، بھرجائی، زریاب آفریدی اور اپنے گھر والوں کا نئے آنے والے مہمان کے لیے نہ جوش و خروش دیکھتی تو گھنٹوں کڑتی رہتی کہ وہ لوگ کتنی جلدی رجب کو بھول کر کسی نئے فرد کے لیے خوش ہو رہے ہیں، اور کتنی آسانی سے حبا کو بھی فراموش کر چکے ہیں۔ بس ایک بھرجائی تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی، اسی لیے آج ہسپتال جانے سے پہلے وہ بھرجائی کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ بھرجائی آپ بہت اچھی ہیں، مجھ سے آج تک جتنی بھی گستاخیاں ہوئی ہیں معاف کر دیجیے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں زندہ بھی رہوں گی یا نہیں، لیکن جس حال میں بھی ہوں آپ کا خلوص، آپ کی محبت نہیں بھلا سکوں گی، اور پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا، مجھے رجب آفریدی بھی معاف کر دے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ پگلی، تو ہمارے لیے خوشیاں لینے جا رہی ہے، اللہ انشاءاللہ تیرا دامن خوشیوں سے بھر کے بھیجے گا، تیرے سارے غم مٹ جائیں گے، سب کے آزمائش کے دن ختم ہوں گے، تمہارے بھی ہو جائیں گے۔ اللہ سے بہتری کی امید رکھو۔ تمہیں شاید پتہ نہیں کہ رجب کو اپنے بچوں کا کتنا شوق تھا۔ وہ کہتا تھا میرے جتنے بھی بچے ہوئے وہ لالا سائی کے بچے ہوں گے۔ بھرجائی کہہ رہی تھی، اور وہ اس کے ذکر پہ ضبط کرتے کرتے بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اری پاگل، تو رو رو کر ہی مر جائے گی، دیکھ تیرے لالا سائی کو پتہ چلا تو ڈانٹنے کے لیے پہنچ جائیں گے، شاباش چپ ہو جا۔ وہ اسے لپٹا کر بہلانے لگی، مگر حبا کا بہلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد بھی اس کی آنکھیں خالی تھیں، اس کے احساس کا دامن ابھی بھی ویران تھا۔ اس کے دل میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کی کوئی تمنا نہیں تھی، مگر اس کے علاوہ ہر فرد کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ ہسپتال میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی، ہر ایک کی زبان پہ مبارک کا لفظ تھا، لیکن جس کو سب سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے تھی وہ غم اور افسردگی کی لپیٹ میں تھی۔ آپی، اس کی آنکھیں تو بالکل رجب بھائی کی طرح ہے، اور ہونٹ بالکل آپ جیسے۔ رابعہ کے لہجے سے خوشی اور پیار جھلک رہا تھا۔ حبا نے لب بھینچتے ہوئے رخ دوسری سمت موڑ لیا۔ رابعہ نے اس کی اس حرکت پہ گردن موڑ کر بھرجائی اور ہانیہ کو دیکھا، وہ بھی حبا کا انداز دیکھ چکی تھی۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر حویلی آنے تک وہ لوگ اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے رہے۔ آفاق ہر کام میں پیش پیش تھا، صرف ردا شامل نہیں تھی، کیونکہ غفار الہی نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اس کی غلطی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ اپنے باپ سے شرمندگی کی وجہ سے
अपनों की खुशियों और गमों में शरीक होने से कासिर थी। अलबत्ता बाकी सब उसे माफ़ कर चुके थे, लेकिन जब तक गफ़ार इलाही उसे माफ़ ना करते, वो अपने दिल में अटकी फांस और माथे पे तहरीर निदामत से पीछा नहीं छुड़ा सकती थी। दाबिया बेटा, अपनी आपी को कमरे में छोड़ आओ बच्चे। और हुब्बा की नज़र उतारने के बाद मरजाई ने इशारा किया, इसे थोड़ी देर हमारे पास ही रहने दें। रोहान और हानिया ने बच्चे को रोक लिया था। अरे जाने दो बेटा, अभी तक उसकी माँ ने उसे तो देखा ही नहीं, गुलजानी ने टोका। थोड़ी देर बाद भेज देंगे, वो लापरवाही से बोले तो गुलजानी खफगी से घूरती हुई वहाँ से उठ गई। वो लोग कहकहा लगाकर हंस दिए। अच्छा आप आराम करें, अभी आपके लिए खाना भिजवाते हैं। राबिया उसे बेड तक छोड़ के गई और उसके जाते ही उसने तकिया चेहरे पे रखा था। थकन की वजह से रो रही हो या फिर मैं याद आ रहा हूँ? भारी मर्दाना आवाज़ आसपास ही सुनाई दी। वैसे यार बहुत खूबसूरत हो गई हो, न जाने ये मेरी मोहब्बत का करिश्मा है या फिर उन आंसुओं का असर। आवाज़ के साथ आहटें भी सुनाई देने लगी थी और वो अपना वहम समझकर चेहरे से तकिया ही नहीं हटा रही थी। अरे यार कुछ तो बोलो, वरना दोबारा चला गया तो वापस भी नहीं आऊँगा। अब की बार वो झुंझलाया हुआ लगा और उब्बा ने मरे मरे अंदाज से चेहरे से तकिया हटा दिया। वो बेड पे उसके पहलू में बेहद करीब बैठा था। हुब्बा अपने इस कदर जीते जागते वहम से और ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई। हुब्बा की आंखों से आंसू बह निकले। काश कि तुम सचमुच मेरे सामने मेरे इतने ही करीब होते जितने नज़र आ रहे हो। आज जो तोहफ़ा तुमने मुझे दिया है उसका शुक्र मैं तमाम उम्र अदा नहीं कर सकूँगा, बल्कि हमेशा एहसानमंद रहूँगा, तुम्हारा भी और अपने रब ताला का भी। वो झुक के उसके माथे पे बोसा दे रहा था, फिर वहाँ से उठ गया और रुबा को एहसास हुआ कि उसके माथे पे दिए जाने वाले बोसे में ज़िंदगी थी, मुकम्मल ज़िंदगी, और ज़िंदगी की हरारत भी। और ये ज़िंदगी का ही एहसास था कि वो चौंक गई। उसने तड़प कर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े रजब आफरीदी को देखा। वो अपने बाल संवारता, शायद सरशारी की कैफियत में कुछ गुनगुनाता भी रहा था। फिर परफ्यूम उठाकर स्प्रे किया। तब तक हुब्बा नंगे पैर चलती उसके करीब आ चुकी थी। वो उसे इस तरह खोया खोया सा देखकर ठटका, फिर उसकी कैफियत समझ गया। हुब्बा ने बेइख्तियार अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। उसकी शेव की चुभन उसे हाथ से महसूस हुई। फिर उसके बाल छुए जो अभी अभी संवारे गए थे, वो भी बिखर गए। रफ्ता रफ्ता उसके कंधे, उसका सीना, उसका हाथ छू छू कर महसूस करती वो खुशी और बेयकीनी के खला में डोल रही थी। तुम जिंदा हो? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम जिंदा हो? वो घुटी घुटी आवाज़ से बोली। उसका हलक जैसे बंद हो रहा था। हाँ मैं जिंदा हूँ और ठीक भी हूँ। उसने हुब्बा के आंसू पोंछे। वो तड़प कर उसे लिपट गई और रजब आफरीदी को लगा कि पूरी कायनात उसकी मिट्टी उसके हसार में आ गई है। वो दिल ही दिल में अल्लाह के हुजूर उसका शुक्राना अदा करने झुक गया था। क्यों चले गए थे? क्यों मुझे इतनी सज़ा दी? क्यों इतना दुख दिया? वो बिलक बिलक कर रोती, शिकवे भी कर रही थी। अगर ना दुख ना देता तो आज इतनी खुशियाँ भी ना देख सकता। आज हुब्बा आफरीदी की अपने लिए इतनी मोहब्बत और तड़प भी ना देख सकता। तमाम उम्र यूं ही तरस के गुजार देता। वो उसे हसार में लिए कह रहा था और हुब्बा ने हैरत से सर उठाकर उसे देखा। हाँ यार, ऐसा करने के सिवा कोई चारा भी तो ना था। तुम्हारे सोए हुए दिल को जगाने के लिए मुझे झूठ मूठ की मौत को गले लगाना ही पड़ा, वरना तो मुझे यकीन हो चला था कि तुम कभी भी मेरा एहसास नहीं कर सकती। ये तो भला हो रूहान का, जिसने मेरा साथ दिया और मेरी मोहब्बत, मेरा हक मुझे दिला दिया। रूहान? वो और उलझी। यार मैंने रूहान को बताया कि तुमने आज तक मेरे साथ क्या सलूक रवा रखा है और अभी तक तुम मुझसे बदगुमान हो। तब उसने मुझे मशवरा दिया कि कुछ अरसों के लिए उसकी आंखों से ओझल हो जाओ। जब हर पल हर लम्हा उसका एहसास उसकी परवाह करने वाला ना रहा तो बहुत आसानी से अकल आ जाएगी। तब उसे तुम्हारी कदर भी होगी। सो हम अपने इकलौते साले का मशवरा मान गए और खाली गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। वैसे यार ये जो 6 माह तुमने मेरा शोक मनाया, मातम किया है, इतने आंसू भी बहाए हैं, क्या पूछ सकता हूँ कि तुमने मेरी लाश देखी थी? आखिर में वो शरारत से बोला और हुब्बा का मुंह हैरत से खुल गया। वो सब तो कह रहे थे कि गाड़ी दरिया में गिरी और लाश नहीं मिल रही, और कुछ समझ ना आ रहा था। एकदम उसके हसार से निकली, मगर रजब ने उसी रफ्तार से उसे दोबारा जकड़ लिया था। छोड़ो मुझे, झूठे फरीबी धोखेबाज, तुम्हें मेरा ज़रा भी ख्याल ना आया? तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो? वो एकदम रूहान सी हो गई और गुस्से से लड़ती झगड़ती उसके सीने पे मुक्कों की बरसात कर चुकी थी।
اور وہ کہے لگاتا بہت آرام سے اس کی یہ پیار بھری مار کھا رہا تھا۔ آج ردا کا نکاح آفاق کے ساتھ انجام پا گیا تھا، لیکن اس نکاح میں اس کے ماں باپ شریک نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ زندگی بھر اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور یہی اس کی عمر بھر کے لیے سزا تھی۔ وہ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کی اپنائیت سے محروم تھی، اور اسے اب ہمیشہ یوں ہی محروم ہی رہنا تھا۔ اس نے ایک وقتی خواہش اور وقتی جذبات کے آگے ماں باپ کی عزت روندی تھی، ماں باپ کی گردن جھکائی تھی، ماں کی تربیت کو داغ لگایا تھا، تو بدلے میں یہ سزا ہی، یہ محرومی تو پانا ہی تھی۔ نہ وہ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو سکتی اور نہ ہی اپنا دکھ درد میں شامل کر سکتی تھی، کیونکہ اس جیسی کمزور کردار کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح اس نے ماں باپ کو غیر اہم کیا، اسی طرح عنصر نیاز اسے غیر اہم کر کے پھینک گیا تھا۔ وہ سب کی نظروں میں گری بھی تھی اور عمر بھر کا داغ بھی لگا چکی تھی، ایسا داغ جسے وہ مرنے کے بعد بھی نہیں دھو سکتی تھی۔ البتہ اس کے برعکس حبہ سرخرو تھی، اپنے شوہر کے سامنے بھی اور اپنے ماں باپ کی نظروں میں بھی اس کی ذات معتبر تھی، اس کے لیے ہر ناک میں عزت تھی، احترام تھا۔ وہ اپنے سسرال اور میکے دونوں میں راج کر رہی تھی، ہر کوئی اس کے دکھ پہ دکھی ہوتا اور اس کی خوشی میں خوش ہوتا تھا۔ اس کے لیے دعاؤں کا سایہ تنا ہوا تھا، اور ردا کے لیے کسی بھی زباں پہ دعا نہیں تھی، کیونکہ ایسی لڑکیوں کے مقدر میں ایسے ہی انجام لکھے جاتے ہیں جن میں عمر بھر کا پچھتاوا اور قبر تک جانے والا سیاہ داغ ہوتا ہے، جس کے بعد لوگ انہیں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے نام سے جانتے اور پہچانتے تھے۔ لیکن حبہ جیسی با کردار اور باعزت لڑکی کے لیے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا لقب پانا موت کے مترادف تھا، اس لیے وہ سر بلند کیے جا رہی تھی، اور ردا جیتے جی مر چکی تھی کیونکہ وہ گناہ گار تھی۔ ہمارا یہ ناول ہوتا ہے یہاں پر اینڈ، اور بہت 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 ہی اچھا ناول تھا، بہت ہی اچھا ناول تھا، مجھے بہت پسند آیا۔ اور اب ہم لوگ ملیں گے نیکسٹ ناول میں، مجھے نہیں پتہ کون سا نیکسٹ ناول ہمارا نیکسٹ ناول ہوگا۔ پھر بھی جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ضرور ضرور کیجیے گا۔